آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کی تفصیل ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو سنیے گا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یا تو غسل کے فرائض کا علم ہی نہیں، اگر علم ہے تو ان کی تفصیل کا علم نہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے غسل نہیں کر پاتے۔ تو جب آپ کا جنب کا غسل نہیں ہوگا، آپ صحیح سے نہا نہیں پائیں گے تو آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو نہ آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا، نہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مکمل ویڈیو سن لیجئے گا، انشاءاللہ اس میں غسل کے فرائض بیان کیے جائیں گے اور ان کی ضروری جو تفصیل ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کے علم کا بھی باعث بنے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے ظاہر جسم پہ پانی بہانا۔ اب ان تینوں فرائض کی کچھ تفصیل ہے، وہ سننا ضروری ہے، کیونکہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے اس کی تفصیل لازم سننا ہے۔ بہت سارے دوست ہیں جو کلی کرنے میں غلطی کرتے ہیں، جس کی بنا پہ غسل ہی نہیں ہوتا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے غسل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا فرض ہے، یہ وضو کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح وضو میں کلی میں مسئلہ اگر ہو تو وضو پھر بھی ہو جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مسئلہ ہو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو کلی کے متعلق تھوڑی تفصیل سننی پڑے گی۔ سب سے پہلا جو غسل کا فرض ہے کلی کرنا، تو اس میں فقہائے کرام نے یہ وضاحت دی ہے، تفصیل بیان کی ہے کہ کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ چہرے یعنی منہ کے اندر پانی کا صحیح طریقے سے پھیرنا، یہاں تک کہ دانتوں کے اگل بغل ہر طرف پانی پھرے اور حلق کے نرم حصے تک پانی پہنچے، یعنی زبان کی جو اینڈ جڑ ہوتی ہے وہاں تک، یہ سارے منہ میں پانی پھرے تو کلی کہلائے گی۔ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ منہ میں پانی لے کے، ہاتھ میں پانی لے کے ایسے منہ میں تھوڑا لے کے پرچ کر دیتے، وہ کلی، یہ غسل والی کلی قابل قبول نہیں ہوگی غسل کے لیے۔ لہٰذا غسل کے لیے مکمل کلی کرنی پڑے گی منہ میں پانی لے کے، بلکہ فقہائے کرام نے تو فرمایا ہے کہ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے، یعنی منہ میں پانی لے کے اوپر تک چڑھائے۔ بہرحال زبان کی جڑ تک پہنچنا پانی ضروری ہے اور پورے منہ میں پھرنا پانی ضروری ہے، تب جا کے آپ کی کلی غسل کی قابل قبول ہوگی اور فرض ادا ہوگا۔ اسی طرح ناک میں جب آپ نے پانی چڑھانا ہے جو غسل کا فرض ہے، اس میں بھی آپ کے ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک آپ کا پانی پہنچانا لازم ہے، اور ناک کے اندر جو بال بھی اگر ہیں ان کا بھی دھلنا لازم ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب ناک میں پانی چڑھائیں تو اپنی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو ناک کے اندر پھیریں تاکہ مکمل طور پہ تر ہو جائے، اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کے لیے یا تو پانی زیادہ لیں یا جب پانی ناک میں چڑھائیں تو سانس اوپر کو کھینچیں، جس کی وجہ سے پانی اوپر کو جائے گا۔ لہٰذا یہ احتیاط لازم ہے۔ اگر آپ کے ناک کے اندر بال بھی خشک رہ گئے تب بھی آپ کا ناک میں پانی چڑھانا قابل قبول نہیں ہوگا اور آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے غسل کے جو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے فرائض ہیں ان میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا جو غسل کا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا، تو اس میں بھی جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے ان اعضاء پر پانی نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا ایسے اعضاء جہاں پہ پانی پہنچانے کے لیے احتیاط ضروری ہے، آپ کو ہاتھ کے ساتھ مل کے اپنے جسم کے ہر ظاہر حصے پہ لازم طور پہ پانی پہنچانا ہے۔ اگر کہیں سے بھی معمولی سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا،
آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب غسل کریں تو اس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو فرائض ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ پورا کریں۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لازم طور پہ ان کو احتیاط سے پورا کریں کہ فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں سنتیں ہوتی ہیں یا مستحبات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن فرائض ادا کرنے میں اگر کمی کوتاہی ہو تب آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان فرائض کو احتیاط کے ساتھ پورا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام پہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔